اور ان کا جو تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کا قول ہوگا، یہ کسی اور کا قول ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی میں آپ کو اصطلاح بڑھ کر جو ہے نا جھاڑو پھیرنے کا جو ثواب ہے وہ بیت اللہ پر جھاڑو پھیرنے کے ثواب کی طرح ہے۔ اور یہ بات جب ہم نے اس کی بھی تحقیق کی تو ہمیں اس کے بارے میں بھی کوئی یہ روایت نہیں ملی کہ یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہاتھ وہاں پر لگے تھے، ہاتھ مبارک جو ہے نا وہاں پر لگے تھے، لیکن اس کو لوگ اکثر حدیث کہہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث اس کی روایت کوئی ہی پر ہم نے موجود نہیں پائی، تو گویا تمام عورت کے تمام گناہوں کو بالکل معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ دوسرے درجے جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آپ اس کو حدیث کہہ دیں یہ مطلب کہ روایت میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ آپ کے سامنے جو ہے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ جو کہ میری اور آپ کی نالج میں جو ہے نا اضافہ کرنے والی ہو۔ اور آج بھی ہم ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ جس کے مکمل ہونے کے بعد آپ یہ بات جان لیں گے کہ اس دنیا میں کیسی کیسی جو ہے نا وہ جھوٹی باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور ان کا جو تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند دن پہلے جو ہے ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج کل جو ہے لوگ جن کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، جو آج کل ہمارے زمانے میں رائج ہیں، ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ان کو سنا بھی جاتا ہے اور ان کو بولا بھی جاتا ہے، تو ہم جب ہم نے ان کی تحقیق کی، ان کی تحقیق کو پڑھا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ ان کو ویسے لوگوں نے حدیث کا ایک درجہ دیا ہوا ہے، حدیث کا نام دیا ہوا ہے۔ ان کے سامنے وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان میں سے چند جو ہے میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور میں پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں، ان سے پیش کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بات پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان حدیث کی کوئی سند ہمیں آپ کو مل جائے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ مل جائیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم نے بہت سی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ ان جو حدیث ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے لگے ہیں، یہ حدیث کہیں پر بھی اس کی جو ہے نا روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم یوں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور کا قول ہوگا، یہ کسی اور کا قول ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جو ہمارے والدین مطلب کہ ہمیں اکثر بتاتے بھی تھے، اور وہ یہ بات کہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے جو سنا ہوتا تھا، ہمارے بڑے بھی اکثر کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے بندہ نہ جائے تو اس کی نحوست جو ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے بڑوں سے، ہم نے بھی سنا ہوگا اپنے بڑوں سے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے نا تو اس حدیث، اگر ہم اس کو حدیث کہیں تو یہ حدیث، اس حدیث کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اس کو کوئی روایت مل جائے، ضعیف روایت بھی مل جائے کہ ہم اس کو حدیث کا درجہ کہہ دیں کہ یہ حدیث ہی ہے، لیکن ایسی کوئی روایت بھی نہیں ملی، ایسی کوئی بھی روایت ہمیں نہیں ملی کہ جس میں یہ الفاظ ہوں کہ بے نمازی کی نحوست جو ہے نا وہ 40 گھروں تک جاتی ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی وہ ایک جس کو ہم حدیث کا لقب دیتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، وہ اس کی روایت کہیں پر بھی موجود نہیں۔ ہاں اگر مل جائے تو ضرور ہمیں بھی دکھائیے گا۔ نمبر 2، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ گھر میں جو ہے نا وہ عورتیں یہ جو ہماری مستورات ہیں وہ بعض ارشاد فرماتی رہتی ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا جھاڑو پھیرنے کا جو ثواب ہے وہ بیت اللہ پر جھاڑو پھیرنے کے ثواب کی طرح ہے۔ اور یہ بات جب ہم نے اس کی بھی تحقیق کی تو ہمیں اس کے بارے میں بھی کوئی روایت نہیں ملی کہ یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت ہے بھی یا نہیں ہے، یعنی کہ روایت جو ہے نا اللہ کے نبی سے ثابت ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی روایت نہیں ملی۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور نمبر 3 ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ہم اکثر اپنے جو ہے نا سنتے رہتے ہیں اساتذہ سے بھی، اور کیونکہ اساتذہ سے نہیں لیکن ہم اپنے جو ہے نا اکثر یہ لوگوں سے بات سنتے رہتے ہیں کہ طالب علمی میں جس حصے پر مار پڑ جائے تو وہاں پر آگ نہیں چھوتی۔ یہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے، اور اگر جب ہم نے اس کی تحقیق کی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تو یہ حدیث نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے کہ طالب علم کے جس حصے پر مار پڑ جائے تو وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو آگ نہیں چھوئے گی اس حصے کو۔ جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو یہ نمبر 3 ایسی یہ بات ہے کہ حدیث نہیں کہیں گے اسے، کیونکہ اس کی روایت کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر روایت مل جائے تو آپ ہمیں ضرور دکھائیے گا۔ اور اس کے بعد آپ چوتھی بات یہ ہے
کہ اللہ کے نبی کی شان میں اکثر یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ روٹیاں لگائیں اور تندور میں جو ہے نا روٹیاں پکی نہیں، کافی دیر ہو گئی، اور وہ جب اللہ کے نبی نے جو روٹیاں نکالی گئیں بعد میں بغیر پکے، تو اللہ کے نبی نے بات فرمائی، حدیث کا یہ مفہوم ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ روٹیاں اس وجہ سے نہیں پکی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ وہاں پر لگے تھے، ہاتھ مبارک جو ہے نا وہاں پر لگے تھے، لیکن اس کو لوگ اکثر حدیث کہہ دیتے ہیں، یہ حدیث اس کی روایت کوئی ہی پر ہم نے موجود نہیں پائی۔ تو گویا کہ یہ جو چار میں نے آپ کے سامنے باتیں ذکر کی کہ جن کو اگر ہم حدیث کا لقب دیں، حدیث کا درجہ کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو، ہاں اگر آپ کسی کا ان میں سے کوئی ایک قول کہہ دیں، کسی کا قول ہے، وہ بات سمجھ آ جائے اگر وہ بھی تحقیق سے ثابت ہو، لیکن اگر ہم اس کو مطلقاً کہیں گے یہ حدیث ہے تو یہ حدیث میں اس کی کہیں پر روایت موجود نہیں۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے چلیں، ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک نہیں تھی، صرف ان کا ایک بال تھا اور انہوں نے وہ ایک بال بھی کٹا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شاید فرمائی، اس پر آپ نے کیوں کٹایا؟ اس پر تو ایک جو ہے نا وہ فرشتہ جو ہے نا وہ جھولا لیتا تھا۔ تو یہ بات بھی ہم نے اکثر اور آپ نے سنی ہوگی، لیکن حقیقتاً اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور ایسی کہیں پر بھی بات موجود نہیں ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث، اس کو حدیث کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں واقعہ کسی کو کہہ دیا جائے، وہ بھی اگر وہ بالکل موجود ہو اور سچا ہو تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو حدیث کہنا ہے، اللہ کے نبی کا قول کہنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کی روایت بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہم سنتے ہیں کہ جو مستورات ہوتی ہیں جن کے ہاں جو ہے وہ جو بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ولادت کے وقت جو ہے وہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً۔ تو ایسی بات جو ہے کئی بار حدیث میں نہیں ملتی کہ ایسی کی بات مل جائے کہ یہ حدیث میں الفاظ آئے ہوں، تو گویا کہ یہ باتیں جو ہے نا حدیث میں یہ والی بات بالکل بھی نہیں ملتی کہ ولادت کے وقت جو ہے وہ تمام عورت کے تمام گناہوں کو بالکل معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ دوسرے درجے جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آپ اس کو حدیث کہہ دیں، یہ مطلب کہ روایت میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور بات جو ہے نا ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، محشر کے دن میں ایک شخص ہوں گے جن کے پاس نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور گناہ بھی برابر ہوں گے، تو ان کو کوئی نیکی نہیں دے رہا ہوگا، تو وہ ہر کسی کے پاس جائیں گے، ہر کسی سے مطالبہ کریں گے مجھے نیکی دے دیں، ایک نیکی دے دیں، کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ ہمیں اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تو ایک شخص کے پاس جائے گا اور وہ اس سے نیکی کا مطالبہ کرے گا، تو وہ شخص جو ہے نا اس نے کہے گا میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، جاؤ یہ تم ہی لے لو، چلو تم تو جنت میں جاؤ، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو جو ہے نا ان دونوں کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ بات اکثر لوگ ہم نے بھی سنی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ذکر بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو یہ حدیث قدسی کی روح سے دیکھا جائے یا حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی جو ہے نا یہ ہمیں کہیں پر ملتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی میں نے باتیں آپ سے ذکر کی ہیں، یہ باتیں جو ہے نا ان کو حدیث کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو روایتیں ہیں وہ کہیں پر حدیث کی کتب میں موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو اس کی کتب میں حدیث کی ان کی روایتیں موجود ہوں یا حدیث اس کے نظر سے گزری ہو تو ضرور عبارت بھی ہمیں بتا دے اور وہ جو ہے نا کتاب کا حوالہ بھی دے دے، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کو ضرور دیکھ لیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ویڈیو جو ہے آپ کو، اس میں میری جو باتیں ہیں وہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے جو ہے نا اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔